اور اس بات کا ثبوت موجودہ انسانی نسل ہے جو تقوی سے باہر عموماً زندگی گزار رہی ہے، اور اس بے تقوی زندگی میں انسانی اور انسانیت نظر نہیں آتی، محض حیوانیت، درندگی، سبوعیت اور شیطنت نظر آتی ہے۔ اسی لیے چیخ رہے ہیں، سب رو رہے ہیں۔ ہم اپنے ملک میں اور اپنی قوم میں اگر دیکھیں تو روزانہ جو آہ و فریاد میڈیا میں اور مختلف حلقوں میں حکومت و غیر حکومت میں ہیں، عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اموال محفوظ نہیں ہیں، ڈکیتیاں روزمرہ ہو رہی ہیں، جان محفوظ نہیں ہے، دین و مذہب محفوظ نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انسان خصوصاً مسلمان تقوی سے باہر زندگی گزار رہا ہے، اور تقوی سے باہر زندگی ایسی ہی ہوتی ہے جیسی اس وقت ہمارے ملک کے اندر گزر رہی ہے، اور تقوی کے بغیر پیدا ہونے والے مفاسد اور مسائل کو حل کرنے کے لیے مختلف تدبیریں سوچتے ہیں اور ان کے ذریعے سے اس کے اثرات کو کم کرتے ہیں، پولیس کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے، حکم ناموں کے ذریعے، نوٹیفیکیشنز کے ذریعے، میڈیا ٹاک شو کے ذریعے، اور کروڑوں روپیہ بھی اس پر خرچ کرتے ہیں، ان مامورین کو تنخواہیں دیتے ہیں، لیکن 1% بھی اس میں کمی نہیں آتی، بلکہ روز مروز ان حوادث اور ان واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور ایسا ہی ہونا ہے چونکہ انسان کی زندگی، انسانی زندگی تقوی کے حصار میں محفوظ ہے۔ تقوی سے باہر انسان انسان نہیں رہتا، درندہ بن جاتا ہے، شیطان بن جاتا ہے، اور پھر اس کے اعمال بھی درندگی اور شیطنت والے ہوتے ہیں۔ تقوی کا حصول قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ صراط مستقیم پر ممکن ہے۔ تقوی صراط مستقیم سے انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ صراط مستقیم قرآن کریم کی اصطلاح ہے، اور اس سے مراد دین ہے، اللہ تعالیٰ کا دین صراط مستقیم ہے۔ دین انسانی منشور کو کہتے ہیں، چونکہ دین بھی اپنے معنی سے ہٹا کر پیش کیا گیا ہے، اور دین کے نام پر جو تصور آج مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہے اس سے دین ذہن میں نہیں آتا، اس سے ورد ذہن میں آتے ہیں، پوجا ذہن میں آتی ہے، پوجا اور ورد کو ہم دین سمجھتے ہیں۔ دین منشور ہے زندگی گزارنے کا، آئین ہے زندگی گزارنے کا۔ جیسے آج انسانوں نے مختلف ممالک میں، اقوام نے اپنے لیے آئین، ملکی آئین بنائے ہوئے ہیں، اور ان ملکی قوانین اور آئین کے تحت اپنا ملک چلاتے ہیں اور اپنے معاملات چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پارلیمان کے حوالے انسانوں کو نہیں کیا، بلکہ خود ان کے لیے دین مقرر فرمایا ہے، یعنی منشور زندگی، آئین زندگی، روزمرہ زندگی کے دستورات ہر انسان کے لیے، ہر طبقے کے لیے اور ہر شعبے اور ہر کام کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے۔ اسی کا دوسرا نام صراط مستقیم ہے، اس کی صفت اور خصوصیت کی وجہ سے، چونکہ یہ منشور ٹیڑھا نہیں ہے، سیدھا ہے، استوار ہے، قائم ہے، اور انسان کے لیے ہدف تک پہنچانے کے لیے آسان ترین اور سادہ ترین راستہ ہے۔ اس لیے اس منشور کو اور دین کو صراط مستقیم بھی کہا ہے، اور انسانی زندگی صراط مستقیم کے اوپر چڑھا دی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں ٹرین ایک پٹڑی کے اوپر چڑھا دی جاتی ہے، اور وہ پٹڑی سیدھی اپنے مقصد پر جاتی ہے، سڑکیں کہیں سے بھی مڑ جاتی ہیں
یا سڑکوں پر کہیں سے بھی انسان اتر سکتا ہے، لیکن پٹڑی پر ایسے نہیں ہوتا، ٹرین اپنا رخ نہیں موڑ سکتی۔ اسی طرح دین ایک پٹڑی ہے، راستہ ہے، ٹریک ہے انسانی زندگی کے لیے، اور انسانی زندگی اس ٹرین کی طرح ہے جو اس کے اوپر رواں دواں ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان اتار لیتا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے ٹریک سے اپنی زندگی کو اتار کے اور سبل کے اوپر لے آتا ہے۔ سبل وہ راستے ہیں، وہ پٹڑیاں ہیں جو شیاطین نے، طاغوتوں نے اور مفسدین نے، مجرمین نے انسانوں کے لیے مقرر کر دیے ہیں، اور شیطان انسان کو ورغلاتا ہے، ان گمراہی کے راستوں کی طرف انسان کو مائل کر دیتا ہے۔ ان سبل میں سے جو انسان کو صراط مستقیم سے، زندگی کی اصلی پٹڑی سے اتار دیتے ہیں، ایک صراط ہے اضل السبیل، سبیل ضلالت، گمراہی کا راستہ، جس کا ترجمہ عموماً گمراہی کیا جاتا ہے، اور گمراہی ایک ناروا لفظ کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی سرزنش کسی کی کرنی ہو، کسی کو بد کہنا ہو، برا کہنا ہو، توہین کسی کی کرنی ہو، تو اس کو کہہ دیتے ہیں ہم یہ انسان ضلالت کا شکار ہے یا مضل انسان ہے۔ ضلالت ہدایت کے مقابلے میں ہے۔ ہدایت راستہ تشخیص دینا، راستہ اختیار کرنا، راستہ طے کرنا۔ ہدایت اصلی راستہ جو مقصود تک جاتا ہے، اس کی پہچان اور اس راستے کو اختیار کرنا، اپنانا، اور پھر اس راستے کے اوپر چلنا، زندگی اس راہ پر گزارنا اور مقصد تک پہنچنا، یہ ہدایت ہے۔ اسی کے نقطۂ مقابل ضلالت ہے۔ ضلالت کا مطلب وہ نہیں جو ہم اردو میں عموماً لیتے ہیں، یعنی ایک توہین آمیز اور توہین آور لفظ کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں۔ قرآنی معنی اس کا ہدایت کے مقابل میں ہے۔ ہدایت راستے کی تشخیص اور راستے کا اختیار کرنا، ضلالت اس کے الٹ ہے، یعنی راستے سے ناواقفی، راستے کے بارے میں تشخیص نہ ہونا، راستہ اختیار نہ کرنا، اور راستے کے اختیار کے بارے میں تذبذب اور تردید اور حیرت میں رہنا، یعنی انسان پوری زندگی گزار لے اور اس کو راستہ ہی نہ ملے۔ ہم عموماً ضلالت برائی کے معنی میں لیتے ہیں اور ہدایت نیکی کے معنی میں۔ اگر غور کریں تو بہت سارے نیک لوگ ضلالت کا شکار ہیں۔ نیک لوگ یعنی اچھے لوگ ہیں، برے نہیں ہیں، مجرم نہیں ہیں، جرائم پیشہ نہیں ہیں، شرابی کبابی زانی نہیں ہیں، چور ڈکیت نہیں ہیں، قاتل اور دہشت گرد نہیں ہیں۔ یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، اچھے کام کرتے ہیں، لیکن انہیں راستہ نہیں پتا، ضلالت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہدایت نہیں ہے ان کے اندر، چونکہ ان کو راستے کا علم نہیں ہے اور راستہ اختیار کرنے کا ارادہ نہیں ہے ان کے پاس۔ ہم جو ضلالت کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ نیک لوگوں پہ منطبق نہیں ہوتا۔ مثلا جب اردو میں یا فارسی میں کسی کو کہا جائے کہ یہ ضلالت میں ہے، تو دوسرے فوراً اس کا دفاع کرتے ہیں، یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ ضلالت میں ہے۔ یعنی اچھے آدمی کا ضلالت میں مبتلا ہونا یہ ہمارے لیے مشکل ہے تصور کرنا، لیکن اچھا آدمی جو اچھے صفات کا مالک ہے، اچھی شخصیت کا مالک ہے اور کوئی غلط کام نہیں کرتا، بہت واضح غلط کام، ممکن ہے راستہ نہ جانتا ہو۔ جیسے نیک لوگ، آپ لاہور شہر میں سڑک پہ کھڑے ہو جائیں، بہت سارے نیک لوگ مردد مذبذب آپ کو ملیں گے، تردید کا شکار، حیرت کا شکار، جنہیں یہ نہیں پتا کہ یہ پل کہاں سے شروع ہوتا ہے، کدھر اترتا ہے، یہ سڑک کہاں جاتی ہے، میں نے جہاں جانا ہے راستہ وہاں کون سا ہے۔ اس طرح کے مردد اور حیرت میں پڑے ہوئے لوگ شہر میں آپ کو ہر گلی میں نظر آئیں گے۔ یہ برے لوگ تو نہیں ہوتے، بہت سارے ان میں نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، لیکن انہیں
راستوں کا علم نہیں ہے، سڑکوں کا پتہ نہیں ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہم نے جہاں جانا ہے، یا یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے جانا کہاں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں دوسرے شہر سے لاہور آ جاتے ہیں، یا لاہور سے کسی اور شہر میں چلے جاتے ہیں، کراچی چلے جاتے ہیں، پشاور چلے جاتے ہیں، اسلام آباد چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر حیرت سے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک جگہ۔ ان سے پوچھیں بھائی کہاں جانا ہے، انہیں خود نہیں معلوم ہم نے کہاں جانا ہے۔ کسی کے بھروسے پر آئے تھے، وہ نہیں ملا، ان کہہ دیتے ہیں کہ ہم آئے تھے کہ فلاں آدمی ہمیں لے کے جائے گا، وہ نہیں ہے یہاں، ہمیں نہیں پتا ہم نے کہاں جانا ہے، ہم ایڈریس لے کر بھی نہیں آئے، ہم پوچھ کے بھی نہیں آئے، کسی کے کہنے پہ آ گئے، اس کے بھروسے پر، وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ اب یہ نیک لوگ ہمیں حیرت میں مبتلا نظر آتے ہیں روزانہ، اسی کو کہتے ہیں، یہی ضلالت ہے، یہ حالت، یہ کیفیت، یہ ضلالت ہے، یہ راستہ پتہ نہ ہونا۔ خوب ابھی آج کے نیک لوگ، اچھے لوگ، دیندار لوگ، جن کو آج کے اپنی قوم کے لیے کوئی راستہ پتہ نہیں ہے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی ذات کے لیے انہیں کچھ علم نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے، ہماری نجات کا کیا راستہ ہے۔ ہیں پاکستان میں کوئی جس کو پتہ ہو پاکستانی قوم کا کیا راستہ ہے، کدھر جانا ہے اس کو، یا پاکستان کے اندر مختلف رہنے والے سلسلے، فرقے، انہیں کدھر جانا ہے، یہ معلوم ہے کسی کو؟ یا بھیڑ چال کے تحت جدھر دوسرے جا رہے ہیں ادھر ہم نے بھی جانا ہے، یہی ضلالت ہے، دیکھا دیکھی جانا، جدھر باقی بھیڑیں جا رہی ہیں ہم نے بھی وہیں جانا ہے، اسی کو ضلالت کہتے ہیں۔ اضل السبیل انہی لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو راستہ ان کا حیرت و کنفیوژن کا راستہ ہے، یعنی ایسا راستہ ہے، انہوں نے زندگی کا منشور ایسا بنایا ہے جس میں انہیں نہ مقصد معلوم ہے، نہ مقصد تک پہنچنے والا راستہ معلوم ہے، نہ اس راستے کی تفصیلات ان کے پاس ہیں، جزیات ان کے پاس ہیں، اور نہ ہی اس راستے کے خطرات اور ان خطرات سے بچنے کا طریقہ ان کو معلوم ہے۔ آنکھیں بند کر کے ہر سمت چلے جاتے ہیں، جس طرح امیر المومنین علیہ السلام نے ضالین، ایسے مذبذب اور مردد لوگوں کی مثالیں دی ہیں کہ وہ لوگ جو ہمج رعا ہیں، ہمج رعا یعنی ایک ریوڑ، حشرات کا ریوڑ، ہمج رعا حشرات کا ریوڑ، جس طرح حشرے اڑتے ہیں، کوئی ان کا مقصد نہیں ہوتا، جدھر پہلا حشرہ چلا جائے پیچھے دوسرے حشرات اسی کے پیچھے۔ یا جانور بھی ایسے ہیں، بعض پرندے آپ نے دیکھے ہیں، پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں، جدھر ایک پرندہ اڑے پیچھے دوسرے بھی اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ یہی ضلالت ہے، اس کو کہتے ہیں ضلالت۔ توہین کا لفظ نہیں ہے، ایک کیفیت انسانی زندگی کی جس میں کنفیوژن ہو، جس میں حیرت ہو، جس میں تذبذب ہو، جس میں وضاحت نہ ہو، تبیین نہ ہو، روشنی نہ ہو، اور فیصلے نہ ہوں، ارادے نہ ہوں، اس کو ضلالت کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابل میں ہدایت ہے۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا راستہ بھی ہے اور اسے پتہ ہے، آگاہی بھی ہے، یقین ہے اس کو، اس راستے پر چلنے کا ارادہ بھی ہے اس کا، اور اس راہ پر چلنے میں، راہ کی تشخیص میں کوئی حیرت نہیں ہے، اور راہ پر چلنے میں کوئی تردید نہیں ہے۔ یہ نہیں معلوم اس کو کہ کرنا ہے یہ کام یا نہیں کرنا۔ ہم جب کوئی ارادہ ان سے پوچھے کہ یہ صبح آپ نے نماز جمعہ میں جانا ہے، کہتے ہیں دیکھیں گے۔ دیکھیں گے کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے ارادہ اس کا، یعنی کسی طرح کا ارادہ نہیں ہے، نہ ارادہ ہے جانے کا، نہ ارادہ ہے نہ جانے کا، بلا ارادہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہی ضلالت ہے، یہ ارادہ کے بغیر، فیصلے کے بغیر، رائے کے بغیر، وضاحت کے بغیر، تشخیص کے بغیر، اسی حالت کو ضلالت کہتے ہیں۔ ہدایت کس کو حاصل ہے؟ جس نے عزم کیا ہوا ہے، ارادہ کیا ہوا ہے، یقین حاصل کیا ہوا ہے، تحقیق مکمل کی ہوئی ہے، جستجو مکمل کی ہوئی ہے، دلیل اس نے تلاش کر لی ہے، یہ ہدایت ہے اس کے پاس۔ لیکن جسے ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، دیکھنا ہے،
پوچھیں گے، دیکھیں گے، سوچیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضلالت میں ہے، یعنی اس کیفیت میں نہیں ہے کہ اقدام کر سکے۔ ضلالت اس حالت کا نام ہے جس میں انسان اقدام نہیں کر سکتا، کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ چونکہ قدم اٹھانے کے لیے یقین چاہیے اور فیصلہ چاہیے، ارادہ چاہیے پختہ، یہ وہ مرحلہ طے نہیں کر پایا، لہذا تذبذب اور حیرت کی دنیا میں ڈوبا ہوا ہے۔ بس یہ ضلالت کی حالت ہے۔ اور ہم اگر اس حالت کو دیکھیں تو اکثریت کی یہی حالت ہے۔ ہدایت پہ کون ہیں؟ جن کے راستے بالکل واضح و شفاف ہیں، جن کے مقاصد بالکل روشن ہیں اور جن کے ارادے پختہ ہیں، عزم ہیں جن کے اندر، اور اپنی راہوں پر اور اپنے مقاصد پر یقین رکھتے ہیں، یہ صاحبان ہدایت ہیں۔ ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھیں، حکمرانوں نے ملک چلانا ہے، کس کیفیت میں ہے؟ کوئی چیز ان پر واضح ہے ملک کیسے چلانا ہے؟ ہمارے وزیر اعظم صاحب خود کہتے ہیں ہمیں 2.5 سال بعد پتہ، 2.5 سال تک ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی، حساب کتاب کا ہی پتہ نہیں تھا، آمدن اور خرچوں کا ہی پتہ نہیں تھا، ملکی معاملات کا ہی پتہ نہیں تھا۔ اسی کو حیرت کہتے ہیں۔ حیرت کی دم اور سینگ تو نہیں ہوتے ضلالت کے، اس حالت کو کہتے ہیں کہ آپ حکومت میں آ گئے ہیں اور آپ کو پتہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب مشکل جس مشکل میں ملک یا قوم ہیں، اس سے نکلنا کیسے ہے یہ بھی نہیں پتا۔ بندے تبدیل کر رہے ہیں، وزیر پہ وزیر، افسر پہ افسر تبدیل کر رہے ہیں، شاید اس کے ذریعے سے کوئی، جیسے انسان ہوتا ہے نا، وہ اندھیرے میں تیر پھینکتا ہے کہ کوئی تو لگے گا نشانے پر جا کر۔ ظلمت میں انسان کھڑا ہوا ہو جہاں روشنی نہ ہو، یعنی آگاہی نہ ہو، ذہنی طور پر انسان کے لیے کوئی چیز واضح نہ ہو، یہ ضلالت ہے۔ اب جہاں معلوم نہ ہو، اندھیرے میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا کدھر جانا ہے، تیر پھینکتا ہے ہر طرف کی، کسی جگہ تو لگے گا۔ اگر اندھیرے کا شکاری جا رہا ہے، اندھیرے میں شکار کر رہا ہے، چاروں طرف تیر پھینکتا رہتا ہے کہ شاید کوئی ایک تو لگ جائے، کسی ایک طرف تو میرا ہدف موجود ہوگا۔ اس طرح کی کیفیت ظلمات میں ٹامک ٹوئیاں مارنا، یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے۔ یہی حالت باقی طبقات کی ہے۔ جتنی دینی مسائل، قومی مسائل، سماجی مسائل، پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگ سب سے زیادہ ضلالت میں گرفتار ہیں۔ ضلالت میں گرفتار یعنی نہ ان کے پاس علم ہے جس سیٹ پہ جا بیٹھے ہیں، قانون سازی کے ایوان میں جا بیٹھے ہیں، قانون سازی کے ہاؤس میں جا بیٹھے ہیں، اور قانون کا علم نہیں ہے، انہیں کسی قانون کا پتہ نہیں، نہ اپنے ملک کے قانون کا، نہ دنیا کے قانون کا، نہ اللہ کے قانون کا، لیکن اس سیٹ پہ جا بیٹھے ہیں۔ کنہوں نے بھیجا ہے؟ اشباح الناس نے۔ اشباح الناس قانون بنانے کے لیے ان لوگوں کو چنتے ہیں جنہیں قانون لکھنا بھی نہیں آتا، تلفظ نہیں آتا قانون کا۔ اشباح الناس سے کہیں کہ اپنے ملک کے لیے قانون ساز اور قانون دان چنو، تو ویسے لوگوں کو چنتے ہیں جو حیرت و ضلالت میں مبتلا ہوں۔ اسی طرح آپ باقی طبقات کو دیکھ لیں، مذہبی طبقات ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، اپنے مذہب کے پیروکاروں کو کیسے چلانا ہے، کیسے ہدایت و قیادت کرنی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے اس کو۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، علامہ اقبال کے بقول کہ قوم کس کو کہتے ہیں، قوموں کی امامت کیا ہوتی ہے، قوموں کی قیادت کیا ہوتی ہے، اس کی بلا جانے، اسے کیا معلوم۔ یہ ضلالت کی مثال ہے کہ آپ لیڈر، ایسا سیاسی لیڈر، مذہبی لیڈر، سماجی لیڈر، قومی لیڈر ایسا چن لیں جسے خود کچھ معلوم نہیں ہے کہاں جانا ہے، نہ دین کا اس کے پاس علم ہے، نہ دنیا کا اس کے پاس علم ہے، روشنی نہیں ہے۔ اور جب روشنی نہ ہو تو ظلمت ہے، اندھیرا ہے۔ اندھیرے میں چلتے ہیں لوگ، اندھیرے میں عموماً ڈاکو ڈکیت اندھیرے کو پسند کرتے ہیں، اندھیرے میں شوق ہوتا ہے ان کا، چونکہ ان کو اپنا ہدف ظلمات میں ملتا ہے، تاریکیوں میں ملتا ہے۔ تاریکیوں میں قوم کو بھی لے کر کبھی ادھر لے جانا، کبھی ادھر لے جانا، کبھی اس کے پیچھے چلا دینا، کبھی اس کے پیچھے چلا دینا،
یہ ضلالت ہے. یہ ضلالت کو مصداقی طور پر پہچانیں آپ. عموماً ہمیں قرآن کریم اور دین میں مبلغین اور اہل علم الجھا دیتے ہیں لفظی بکھیڑوں میں. دین کے 70 معانی ہیں، دین کے 300 معانی ہیں، اور ان 300 معانی کو پیش کر کے پھر انسان مومن کو کہتے ہیں دین اختیار کرو. خوب کیا دین اختیار کروں؟ 300 معانی میں سے کیا مانوں میں؟ یہ نہیں ہے تبلیغ کا طریقہ. واضح دو ٹوک مانا، چونکہ قرآن کریم بیان ہے، تبیان ہے، اجمال نہیں ہے، ابہام نہیں ہے. قرآن کریم کی ہر چیز دو ٹوک ہے، بالکل واضح اور شفاف ہے. بیان اسی کو کہتے ہیں جس میں کوئی غبار اور ابہام نہ ہو. اسی طرح مصداقی طور پر ضروری ہے. علماء معانی کی حد تک تو سمجھ جاتے ہیں، لیکن عوام جب تک ان کے سامنے ہدایت کا مصداق نہ رکھا جائے، عوام کو لفظی ہدایت اور مفہومی ہدایت اور معنوی ہدایت پلے نہیں پڑتی. آپ عوام کے سامنے تقریریں کر کے پھر ٹیسٹ لے لیں، ان کا سب کے 0 نمبر ہے. یہی جو خطبہ بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں فصاحت و بلاغت کے ساتھ، جس موضوع پر بھی، ضروری نہیں کہ عالمانہ تقریریں ہوں، جس موضوع پر بھی تقریر کرتے ہیں، تقریر کے آخر میں سوال بنا کے، 2 سوال بنا کے، عوام جنہوں نے تقریر سنی ہے ان سے ایک سوال یہ پوچھیں گے موضوع کیا تھا گفتگو کا. کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیا موضوع تھا، کس موضوع پر علامہ نے گفتگو کی ہے. چونکہ عوام الفاظ اور معانی یہ ان کا مواد نہیں ہے، یہ ان کی خوراک نہیں ہے. عوام جس سطح کے طبقے کا نام ہے عوام، ان کے لیے یہ چیزیں مفید نہیں ہیں. ان کے لیے کیا مصادیق، ان کو دکھاؤ مثالیں. لہذا قرآن کریم نے بھی لفظی باتوں میں عوام کو نہیں چھوڑا، اکتفا نہیں کیا، مثالیں رکھی ہیں ان کے سامنے. یہ مثال قرآن کریم نے مثال دی ہے. جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ لفظی شدت و رحمت یہ رسول اللہ کے ساتھیوں اور رسول اللہ کی امت اور رسول اللہ کی ملت کی خصوصیت ہے. یہ جو بھی مع الرسول ہے اس کے اندر کافروں کے بارے میں شدت اور مومنوں کے بارے میں، آپس میں مسلمانوں کے بارے میں رحمت ہونی چاہیے. یہ ان کی پہچان ہے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو یہ مع الرسول نہیں ہیں، یہ مخالف ہے رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہے. پھر یہ بات کر کے نیچے قرآن کریم نے اس کی تشریح کر دیا مثال کے ساتھ کہ اس کی مثال تورات میں ہے، اس کی مثال انجیل میں بھی دی گئی ہے. اور کیا مثال ہے؟ کھیت کی. رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کی مثال کھیت کی مثال ہے. کیسے کھیت کی مثال ہے؟ ایسے کہ ایک پودا اگتا ہے اور اس پودے کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے کونپلیں نکلتی ہیں، چھوٹے چھوٹے اس کے پودوں کی، اور نئے پودوں کی سوئیاں بنتی ہیں. پھر وہ نازک کونپلیں مضبوط ہوتی ہیں اور یہ مضبوط ہو کے بہت تناور بن جاتی ہیں، اور اتنی تناور بن جاتی ہیں کہ باغبان اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے زارے، اور دشمن اس کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے. مثال بھی دی ہے، اس کو رسول اللہ کی معیت کو مثال کے ساتھ روشن کیا ہے کہ یہ ہوتے ہیں مع الرسول. اسی طرح ہدایت و ضلالت کو مصداق کے ساتھ عوام سمجھتے ہیں. اگر مصداق و مثال نہیں ملی ان کو، الفاظ اور مفاہیم سے کچھ بھی ان کے پلے نہیں پڑتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے بھینس کے سامنے بین بجا دیں آپ. تو مصادیق قرآن بھی پیش کرتا ہے، مثالیں پیش کرتا ہے ان کو کہ یہ عملی زندگی میں یہ چیز ہدایت ہے اور ضلالت ہے. ضلالت کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی علم نہ ہو کسی چیز کا. پہلی ضلالت کی علامت، سبیل ازل کی پہلی پہچان یہ ہے کہ علم نہ ہو انسان کے پاس. پوری جمعیت کے پاس
رہنما اور لیڈر کے پاس علم نہ ہو، اسے خود پتہ نہ ہو لیکن لیڈر ہو، یہ ضلالت کی پہلی علامت ہے۔ علم روشنی ہے، العلم نور، قرآن نے بھی علم کو نور کہا ہے، روایات میں بھی علم کو نور ہے، اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کی تعریف انہی الفاظ میں کی ہے کہ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم روشنی ہے، علم نورانیت ہے۔ اگر روشنی نہ ہو تو اندھیرا ہے، تاریکی ہے۔ بس جس قوم میں روشنی نہیں ہے، علم نہیں ہے، یہ تاریکی میں ہے یہ قوم۔ علم کے بجائے اس کو کیا، علم کے نام پر کیا دے رہے ہیں؟ پھکیاں انگلش۔ انگریزوں سے جا کر پوچھو یہ علم ہے؟ نہیں ہے۔ خود انگریز گواہی دیتا ہے کہ یہ علم نہیں ہے، یہ زبان ہے، لینگویج ہے۔ پاکستان میں پوچھو کیا ہے؟ علم ہے، اور بہت بڑا علم ہے۔ یہ سب سے بڑی ضلالت یہ ہے، بہت بڑی گمراہی یہ ہے کہ علم نہیں ہے، ظلمت میں ہیں، اور اس ظلمت میں ان کو علم کے نام پر ایک اور ظلمت دے دی گئی ہے کہ انگریزی تمہارا علم ہے۔ خود انگریز کے لیے انگریزی علم نہیں ہے، برٹش کے لیے انگریزی علم نہیں ہے، برطانیہ کے رہنے والے کے لیے نہیں ہے، کسی دنیا میں کسی کے لیے انگریزی علم نہیں ہے۔ پاکستان میں علم ہے۔ پاکستان میں کتنی فخریہ بتاتے ہیں، انگلش، ایم اے انگلش ہیں، وہ اٹھ کے آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر کہ ایم اے اردو ہیں، وہ کہتے ہیں باہر چلے جاؤ، دوسری میز پہ جا بیٹھو، تم ایم اے انگلش ہمارے پاس آ جائے۔ یعنی ایم اے انگلش بڑا دانا اور دانشور سمجھا جاتا ہے۔ نہ اردو دانش ہے، نہ انگلش دانش ہے، نہ عربی دانش ہے، نہ فارسی دانش ہے، یہ زبانیں ہیں۔ ان سے علم، روشنی نہیں آتی، زبان سیکھنے سے روشنی نہیں آتی، علم سے روشنی آتی ہے۔ علم کسی بھی زبان میں حاصل کر لیں آپ، روشنی علم سے آتی ہے۔ علم کے بغیر ظلمت ہے، اور ضلالت کا پہلا رکن ظلمت ہے، روشنی نہ ہونا۔ دوسرا، جب علم نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، تو تشخیص بھی نہیں ہے، نہ راستے کی، نہ مقصد کی، نہ ہدف کی، نہ رہبر کی، نہ رہنما کی، کوئی تشخیص ہی نہیں ہے۔ دوسری علامت، جب علم نہیں ہے، کوئی چیز واضح نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، تو انسان ارادہ بھی نہیں کر سکتا۔ کس کا ارادہ کرے؟ کدھر جانے کا؟ اندھیرے میں کس کا ارادہ کرے جہاں کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا، نظر نہیں آتا؟ بس یہ ضلالت کا دوسرا رکن ہے کہ انسان کے اندر اقدام نہیں ہوتا۔ تیسرا رکن یہ ہے کہ جب ارادہ نہیں ہے، اقدام بھی نہیں ہے۔ اب آپ قومی حوادث، مذہبی امور، سیاسی امور میں دیکھیں، کوئی اقدام ہوتا ہے؟ سیاستدان پاکستان میں کوئی قدم اٹھاتے ہیں؟ مذہبی لوگ کوئی قدم اٹھاتے ہیں؟ بیان دیتے ہیں، دوائے درد نہیں کرتے، فقط تقریر کرتے ہیں۔ سیاستدان تقریروں میں لگے ہوئے ہیں، مذہبی لوگ تقریروں میں لگے ہوئے ہیں، صحافی تقریروں میں لگے ہوئے ہیں، نام نہاد اسکالر، دانشور تقریریں کرتے ہیں فقط۔ اگر یہی کام ڈاکٹر شروع کر دیں، آپ بیمار جائیں اسپتال میں، کرونا یا غیر کرونا کا مریض، اور ڈاکٹر سارے مریضوں کو بٹھا کے کرسیوں پہ اور لے کے تقریر شروع کر دے، کرونا کیا ہوتا ہے، کرونا آیا کہاں سے ہے، کرونا گیا کدھر ہے، کرونا کتنا خطرناک ہے، دنیا میں کتنی بیماریاں ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو گھر بھیج دے۔ تقریروں سے علاج ہو جائے گا؟ وہ طبیب سب سے زیادہ مضر طبیب ہے جو طبابت کے بجائے تقریر شروع کر دے۔ علماء طبیب ہیں، انبیاء طبیب ہیں۔ علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خصوصیات، خصائص النبی میں سے یہ فرمایا کہ رسول اللہ طبیب دوار بطبہ، طبیب دوار ہیں، یعنی وہ طبیب جو گردش میں ہیں، ایک جگہ کلینک بنا کے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں۔ طبیب اپنا طب لے کر، مرہم لے کر، ہدایت لے کر گلی گلی، کوچا کوچا، کریا کریا جا رہے ہیں مریضوں کے بالین پر۔
عالم طبیب ہے، مقرر نہیں ہے، خطیب نہیں ہوتا عالم، عالم طبیب ہے، اس کے پاس علم ہے، ارادہ ہے اور اقدام۔ آپ پاکستان کی بہت بڑی مشکل، توجہ کریں، اقدام نہیں کرتے۔ 74 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو، اور بڑے اہم مسائل پیش آتے ہیں، میٹنگیں بھی کر لیتے ہیں، مل بھی بیٹھتے ہیں، اقدام نہیں کرتے۔ مل بیٹھ کے کھاتے پیتے ہیں، لنگر کھاتے ہیں، دیگیں پکتی ہیں، بہت ساری ڈشیں ہوتی ہیں، گفتگو کر کے پھر چلے جاتے ہیں، اقدام کی تک نوبت نہیں آتی۔ الگ الگ مل بیٹھے تو سارے مل بیٹھے تو بھی مل بیٹھ کے گفتگو کر کے چلے جاتے ہیں، اقدام نہیں ہوتا۔ اقدام کب ہوتا ہے؟ اقدام اس وقت ہوتا ہے جب فیصلہ کوئی ہو موجود، فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب ارادہ کیا ہو آپ نے، ارادہ اس وقت ہوتا ہے جب علم ہو آپ کے پاس۔ آپ تاریخ پڑھیں پاکستان کی، کتنے جلسے، کتنی میٹنگیں، کتنے گفتگو ہوئی، اقدام کتنے ہوئے؟ اقدام کوئی بھی نہیں ہوا۔ سیاستدان مثلا وزیر اعظم صاحب ہیں، وہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انگریزی احساس کمتری کا نام ہے، تقریر کر دی، گفتگو کر دی، اقدام نہیں کیا، انگریزی پہ پابندی نہیں لگوائی، وزیر اعظم ہوتے ہوئے، صاحب اختیار ہوتے ہوئے اقدام نہیں کیا۔ وہ خود فرماتے ہیں وزیر اعظم صاحب، اور بہترین فرمودہ ہے ان کا، تاریخ حکمرانی پاکستان میں ایسے اقوال زرین کسی حکمران کے نہیں ہیں، قائد اعظم کے بھی نہیں ہیں۔ قائد اعظم نے ایک دفعہ بھی انگریزی کو احساس کمتری نہیں کہا، بلکہ وہ خود انگریزی ہی بولتے تھے، اردو نہیں جانتے تھے، وہ کمزور تھی اردو ان کی، انگلش میڈیم پڑھے ہوئے تھے، انگلش کے وکیل تھے، انگلش کے رائٹر تھے، انگلش میں گفتگو کرتے تھے، انگلش میں وکالت کرتے تھے۔ انگریزی ان کی بڑی فصیح اور بلیغ انگریزی تھی۔ انہوں نے نہیں کہا کہ یہ غلامی ہے، موجودہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ غلامی ہے، پسماندگی ہے، قائد اعظم نے نہیں کہا۔ تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ اقوال جو انہوں نے فرمائے ہیں موجودہ وزیر اعظم نے، یہ تاریخ پاکستان میں بانی پاکستان سے لے کر آگے تک چلیں، فانی، نعوذ باللہ، فانی ہے پاکستان، جنہوں نے پاکستان تباہ کیا ہے یا کر رہے ہیں، کسی نے یہ بات نہیں کی، صرف انہوں نے کہا ہے کہ انگریزی پسماندگی کی وجہ ہے، ہماری ناکامی کی وجہ ہے اور غلامی کی علامت ہے۔ یہ بجا فرمایا آپ نے، اور بہت زبردست فرمایا، لیکن اقدام، اپوزیشن میں بیٹھ کر تو آپ انگریزی کو نہیں ختم کر سکتے، وزارت عظمیٰ پہ بیٹھ کر انگریزی ختم کر سکتے ہیں، تو اقدام سے ختم ہوگی۔ اقدام کریں، آپ جرم قرار دیں پاکستانی قوم کو انگریزی کی لت ڈالنا، اس کو عدالتوں میں لے جائیں، ان سارے لوگوں کو جو نصاب انگریزی بناتے ہیں، جو تقریریں انگریزی میں کرتے ہیں۔ اقدام، ہدایت اس چیز کا نام ہے۔ ہدایت میں کون ہے؟ جو روشنی میں ہے، جس نے اس روشنی میں تشخیص دے دیا، راستے پر چلنے کا ارادہ کر لیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے، اور ارادے اور فیصلے کے بعد اقدام کر دیا ہے، یہ ہدایت پر ہے۔ لیکن جو ان مراحل میں پھنسا ہوا ہے وہ ضلالت میں ہے، بے شک نیک آدمی ہو۔ ہم عموماً نیک گمراہی کو یا ضلالت کو گالی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ لعنت بھی ہم گالی کی جگہ استعمال کرتے ہیں، لعنت بد دعا ہے، گالی نہیں ہے، اردو میں گالی ہے۔ لعنت بد دعا ہے، رحمت دعا ہے، لعنت بھی دعا ہے، لیکن ہلاکت کی دعا، محرومیت کی دعا، کہ خدایا، ہم عموماً اردو میں جب دعا کرتے ہیں نا، خدایا اس کو دے دے، فلاں کو نہ دے، یہ نہ دینا لعنت ہے، اسی کو عربی میں لعن کہتے ہیں، کہ محروم رکھ اس کو، اس سے توفیق لے لے، اس سے یہ طاقت لے لے، یہ لعن ہے۔ ضلالت گالی نہیں ہے، ضلالت انسان کی زندگی کی، عملی زندگی کی ایک کیفیت اور حالت کا نام ہے۔ ضلالت میں کون لوگ ہیں؟ نہ کہ جو چوریاں کرتے ہیں، جو ڈکیتیاں، جھوٹ بولتے ہیں، رازنی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ ضلالت میں ہے۔ نہ عزیز من،
ضلالت میں وہ نیک لوگ بھی ہیں جو چوری نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، ڈکیتی نہیں کرتے، کسی کی گاڑی میں نہیں بیٹھتے، کسی کی گاڑی کا پٹرول نہیں نکالتے، اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے لیکن راستہ نہیں پتا اس نیک آدمی کو. بارش آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، نمازی بھی ہے، لیکن سڑک کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے، پتہ نہیں یہ جانا کدھر ہے. اس کو کہتے ہیں ضلال. یہ ضلالت میں ہے. نیکی کے باوجود بھی ضلالت آ سکتی ہے. ضلالت کے لیے جرم ضروری نہیں کہ جرم بھی کریں ساتھ. آتمن شراب پیئیں تو ہم کہیں ضلالت میں ہیں. ضلالت کی تفسیر اس طرح سے کی ہے کہ بہت سارے ضالین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم بھی ضلالت میں ہیں. جس طرح لہو اور لعب کی تفسیر ہم نے ایسے کی ہے کہ بہت سارے لہویوں کو یہ نہیں احساس کہ ہم بھی لہوی ہیں، ہم بھی لہو ہی میں کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، ہم بھی لعب ہی کر رہے ہیں. تو ہم مصداقی ضلالت اپنی قوم کے اندر، اپنے لوگوں کے اندر دیکھیں، پھر خود اپنا اندازہ لگائیں کہ کیا ہم پر کوئی چیز واضح ہے. اللہ کا دین ہمارے اوپر روشن ہے، واضح ہے. کہاں سے واضح ہوا؟ خواب میں، پیدائشی طور پر، مادرزادی. کہاں دین آپ نے سیکھا؟ کہیں بھی نہیں. خطیبوں سے، ذاکروں سے، جنہیں خود نہیں پتا دین. تو بس پہلی چیز تو اعتراف کرو نا کہ ضلالت کے آثار، جیسے کووڈ کے، کرونا کے آثار ڈاکٹر بتاتے ہیں تو بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو میرے اندر ہے. مثلا جب وہ کہتے ہیں کہ ہلکا ہلکا بخار ہوتا ہے، تیز بخار نہیں ہوتا، ہلکا بخار ہوتا ہے، وہ انسان فوراً دیکھتا ہے، نبض لگاتا ہے، کہتے ہیں یہ تو ہے، تھوڑا تھوڑا تو ہے. پھر کہتے ہیں کھانسی ہوتی ہے، وہ انسان کہتا ہے یہ بھی ہوتی ہے، مجھے کھانسی بھی ہوتی ہے. چھینکیں آتی ہیں، وہ بھی ہوتی ہے. سر میں ہلکا سا درد ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. اب جب کوئی علامتیں بتاتے جاتے ہیں، ادھر سے بیٹھا ہوا پریشان ہوتا جاتا ہے کہ یہ تو ساری علامتیں ہیں مجھ میں. اب آپ ضالین کے علامتیں بتائیں. ضلالت میں کون لوگ ہیں؟ جو جن پر راستے واضح نہیں، آگاہی نہیں ہے. اب ہے، اب یہاں کہو نا کہ یہ تو مجھ میں بھی نہیں ہے آگاہی. میں نے کہاں سے حاصل کی ہے؟ میں تو کسی آگاہی کے مرکز میں نہیں گیا، کسی آگاہ آدمی کے پاس نہیں بیٹھا. میں نے آگاہی حاصل کرنے کے لیے زندگی میں کوئی کیا ہی نہیں ہے، تو پھر آگاہی میرے اندر کیسے آئے گی؟ آگاہی پیسے کی طرح تو نہیں ہے کہ کمائی کریں گے تو آگاہی آ جائے گی. آگاہی کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کچھ اہتمام کرنا ہوگا، علم حاصل کرنے کے لیے. نہ علم یہ رائج ڈگریوں والا. اب ہر چیز کی وضاحت کرنا پڑتی ہے کیونکہ ہر چیز راستے سے ہٹی ہوئی ہے، کوئی چیز اپنی جگہ ہے نہیں ہے. مثلا جب کہتا ہوں میں کہ ضلالت کا پہلا اثر آگاہی کا فقدان ہے، آگاہی نہ ہونا، علم نہ ہونا، ظلمت ہے. اور علم روشنی ہے تو فوراً ہمارا ذہن آ جاتا ہے کہ بس میرے پاس تو علم ہے، کیونکہ ڈگری ہے، اتنی لمبی ڈگری، اتنی بڑی چوڑی ڈگری ہے، موٹی. یہ ڈگری علم نہیں ہے، اور وہ پڑھائی اور وہ امتحان جس سے پڑھ کر آپ نے ڈگری لی ہے وہ بھی علم نہیں ہے. علم نور ہے، روشنی اور آگاہی و شعور. علم وہ ہے جس سے آپ کے اندر شعور آیا ہے، آگاہی آئی ہے، بیداری آئی ہے، تشخیص آئی ہے. جس علم کے ذریعے آپ نے پیپر پاس کیا، جس علم کے ذریعے سے انٹرویو میں کامیاب ہو گئے، جس علم کے ذریعے ملازمت مل گئی، جس علم کے ذریعے، وہ مہارت ہے آپ کی، علم نہیں ہے، مہارت ہے. اندھیرے میں کھڑے ہوئے لوگوں کی مہارت تو ہوتی ہے. کئی لوگوں کو ایسی مہارت ہے کہ وہ اندھیرے میں ایسے ہی کام کرتے ہیں جیسے روشنی میں کرتے ہیں. یہ مہارتیں ہیں. ہم جن چیزوں کو علوم کہتے ہیں یہ مہارتیں ہیں. ان سے روشنی نہیں آتی، مہارت آ جاتی ہے. نور، علم نور ہے، آگاہی. اس آگاہی کے بعد جب واضح ہے راستہ، پھر ارادہ. ارادے کے موانع ہیں، رکاوٹیں. کون سی چیزیں انسان کے اس مرحلے پر اثر انداز ہوتی ہیں جس سے آگاہی کے بعد بھی انسان ارادہ نہیں کر سکتا؟ ارادہ کرنا دشوار ہوتا ہے اس کے لیے. وہ رکاوٹیں ساری ہمارے اندر ہیں. یہ ہے ضلالت عملی طور پر، کہ اقدام بھی نہ ہو، ارادہ بھی نہ ہو، فیصلہ بھی نہ ہو، آگاہی بھی
نہ ہو لیکن ہوں ہم بڑے فن خان ہیں، بڑے اعلیٰ درجے کے مومن، اعلیٰ نسل کے مومن ہیں، اور ہمارے جیسا مومن تاریخ میں نہیں گزرا ہے. یہ توہم ہے، یہ امنیہ ہے، یہ تخمینہ ہے، یہ گمان ہے فقط، اور گمان انسان کی ہدایت کے لیے نہیں ہوتے. گمان سے انسان کو نقصان ہوتا ہے. اب آپ توجہ فرمائیں کہ قرآن کریم نے اس گمراہی کے راستے کے لیے، یعنی گمراہی کا راستے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی کا منشور یہی بنا لیا ہے، کنفیوژن، حیرت، ظلمت، بے ارادہ ہونا اور بے اقدام ہونا. جن چیزوں کو آپ جانتے ہیں ان میں سے کتنی چیزوں میں اقدام کیا ہے آپ نے؟ اقدام نہیں کیا. قرآن کریم میں سورہ مبارکہ اسراء میں آیا 72 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا. جو یہاں اس دنیا میں موت سے پہلے اندھا ہے، اعمیٰ ہے، یہ آخرت میں بھی اعمیٰ ہی ہوگا. مَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا. دنیا میں جو اعمیٰ ہے، اومیون، اعمیٰ قرآن کریم میں اس انسان، ویسے عربی زبان میں اس کے لیے ہے جس کی بینائی نہ ہو، اعمیٰ جسے ہم نابینا کہتے ہیں، اور فارسی میں جس کو کر، فارسی میں کہتے ہیں کر، کور اندھے کو کہتے ہیں فارسی میں، کور و کر، کور اندھے کو کہتے ہیں، کر جو سن نہ سکے. اور فارسی میں ہے، علامہ اقبال کے کلام میں یہ الفاظ کور بھی استعمال ہوا ہے اور کر بھی استعمال ہوا ہے. اور گنگے کو فارسی میں لال کہتے ہیں، لال. آپ سرخ کو لال کہتے ہیں، فارسی میں گنگے کو لال کہتے ہیں. آپ کا لال اور ان کا لال مختلف ہے. عربی میں گنگے کو کہتے ہیں بوکم، بوکم گنگا، اور بہرا جو سن نہیں سکتا، اور اردو میں بہرا کہتے ہیں اس کو، فارسی میں کر کہتے ہیں اس کو، اور عربی میں سم، سمن سواد کے ساتھ، اسم. جو دیکھتا نہیں ہے، نابینا، اسے فارسی میں کور، عربی اردو میں نابینا یا اندھا، عربی میں اعمیٰ کہتے ہیں، اعمیٰ، الف عین میم یہ، ام کہتے ہیں، پھر اسے اعمیٰ بنا ہے. ابکم، اسم اور اعمیٰ، کورو، کرو، لال، اندھا، گنگا، بہرا. قرآن کریم نے یہ تینوں صفات تکرار سے بیان کی ہیں لوگوں کے لیے، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں جو عضویاتی نقص رکھتے ہیں، یعنی جن کا آنکھ، عضو، یہ آنکھ یہ دیکھنی نہیں ہے. قرآن نے ان کو نہیں کہا اعمیٰ، جو واقعا نہیں سن سکتے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کسی بیماری کی وجہ سے یا پیدائشی طور پر سنائی نہیں دیتا ان کو، ان کو اسم کہتے ہیں، سمن. اسی طرح جو لوگ گنگے ہیں پیدائشی طور پر، یا کوئی حادثہ ہوا ہے، گفتگو نہیں کر سکتے، تکلم نہیں کر سکتے، گنگے ہیں، ان کو قرآن نے نہیں کہا ابکم، سمن، بکمن، امیون، اندھے، بہرے، گنگے، کر، کور، لال. قرآن نے کن کو کہا ہے؟ جن کے اعضاء سالم ہیں، آنکھیں ٹھیک ہیں، کان بھی ٹھیک ہیں، اور زبان بھی ٹھیک ہے،
تلفظ کرتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ گونگے ہیں. دیکھ رہے ہیں، آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے یہ اعمیٰ ہیں. اور اسی طرح سنتے ہیں، ہر آواز سنتے ہیں، لیکن قرآن کے نزدیک یہ بہرے ہیں، سمن ہیں. عضویاتی نقص نہیں ہے ان کے اندر. ان کے اندر یہ کمزوری ہے کہ یہ جو کچھ اللہ ان کو سنانا چاہتا ہے یہ سنتے نہیں ہیں، جو اللہ ان سے کہلوانا چاہتا ہے یہ کہتے نہیں ہیں، جو اللہ انہیں دکھانا چاہتا ہے یہ دیکھتے نہیں ہیں. خود جو چاہتے ہیں دیکھ رہے ہیں، خود جو منہ میں آتا ہے بول رہے ہیں، خود جو جی کرتے سن رہے ہیں، ہر چیز سنتے ہیں، سوائے اس کے جو اللہ ان کو سنانا چاہتا ہے وہ نہیں سنتے. اب کیا ہیں ایسے لوگ دنیا میں یا نہیں؟ آج موجودہ نسل میں ہیں ایسے؟ آپ کے علم میں ہیں یا نہیں ہیں؟ پہلے تو خود اپنا پتہ لگائیں کہ ہم وہ سب دیکھنا چاہتے ہیں اور دیکھتے ہیں جو اللہ ہمیں دکھانا چاہتا ہے. اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو آپ بصیر ہیں، اعمیٰ نہیں ہیں. ورنہ اگر ہم چراگاہ دیکھ رہے ہیں، کھانا دیکھ رہے ہیں، نامحرم دیکھ رہے ہیں، دکانیں، کھمبے، کوے دیکھ رہے ہیں، وہی چیز نظر نہیں آتی جو اللہ ہمیں دکھانا چاہتا ہے اور اللہ کے رسول ہمیں دکھانا چاہتے ہیں اور ائمہ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں، وہی نہیں دیکھ رہے تو یہ اعمیٰ ہیں. خدا ہمیں حق دکھانا چاہتا ہے، صراط دکھانا چاہتا ہے، مقصد دکھانا چاہتا ہے، زندگی کی حقیقت دکھانا چاہتا ہے. بہت کچھ اللہ نے ہمیں دکھانے کے لیے پیش کیا ہے، ہم وہ دیکھتے نہیں ہیں. پس قرآن کے نزدیک اللہ کے ہاں اعمیٰ ہیں. عضو ٹھیک ہے، آپ کا آنکھ ٹھیک ہے، لیکن ہیں آپ اعمیٰ. اسی طرح اللہ جو تمہیں سنانا چاہتا ہے، کیا سنانا چاہتا ہے؟ یہ سارا قرآن، یہ ساری ہدایت، یہ ائمہ اور انبیاء کے فرامین سب اللہ آپ کو سنانا چاہتا ہے. سننے کے لیے تیار ہیں ہم ہر گانا سنتے ہیں، لچر چیز سنتے ہیں، غیبت سنتے ہیں، گالی سنتے ہیں، تہمت سنتے ہیں، بہتان سنتے ہیں، اوٹ پٹانگ چیزیں سنتے ہیں، ذاکر سنتے ہیں، خطیب سنتے ہیں اور گھنٹوں سنتے ہیں. نہیں سنتے تو ہدایت نہیں سنتے، علم نہیں سنتے. پس قرآن کے نزدیک بہرے ہو، کر سمن. اللہ کے نزدیک سمن ہو تم، اور خدا تم سے کچھ کہلوانا چاہتا ہے. یہ زبان اس لیے دی ہے تاکہ کچھ کہو، اس زبان سے کچھ بولو. کیا بولو؟ نہ وہ جو جی میں آئے، وہ بولو جو اللہ نے آپ کو تعلیم دی ہے، وہ بولو زبان سے. حق بولو، دین بولو، ہدایت بولو زبان سے. یہ ہدایت ہماری زبان پہ جاری نہیں ہوتی. پس قرآن کے نزدیک تم کیا ہو؟ بکمن، ابکم ہو تم، اندھے گنگے بہرے ہو تم. اور یوں نہیں کہ یہاں ایسے ہو، وہاں پر تمہیں کوئی ایسی شفا مل جائے گی، یہاں تمہیں جو دکھانا چاہتے ہیں وہ نہیں نظر آ رہا. آخرت میں تمہیں جنت نظر آئے گی، حوریں نظر آئیں گی، نہ وہاں بھی کچھ نظر نہیں آئے گا. من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ. یہاں نابینا ہو، وہاں بھی نابینا ہی ہوں گے. جیسے یہاں جو تمہیں اللہ دکھانا چاہتا ہے وہ نہیں دیکھ پا رہے، شیطان جو دکھاتا ہے وہ نظر آتا ہے، خود اپنا من جو چاہتا ہے وہ نظر آتا ہے، نفس جو چاہتا ہے وہ نظر آتا ہے، لیکن اللہ جو دکھانا چاہتا ہے وہ نظر نہیں آتا. تو اعمیٰ ہو، پھر وہاں بھی تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا. من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ. یہاں اللہ آپ کو کیا کچھ بتانا چاہتا ہے؟ آپ قرآن دیکھیں، خدا کیا سکھانا چاہتا ہے ہمیں. قرآن کی ہر آیت ایک کتاب ہے اپنی جگہ پر، ایک بڑا سبجیکٹ اور مضمون ہے، اور یہ سب خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے. اللہ کا ارادہ ہے کہ یہ تم سنو، یہ تم دیکھو، یہ تم بولو. ہم اتنا شور کرتے ہیں، بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ جو ہم بولتے ہیں وہ اللہ نہیں ہم سے بلوانا چاہتا. جو اللہ ہم سے بلوانا چاہتا ہے وہ ہم بولتے نہیں ہیں. پس بکمن ہو، ابکم ہو. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَبْكَمْ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَبْكَمْ. جو یہاں گنگا ہے وہ وہاں بھی گنگا ہی ہوگا. اللہ ہمیں جو یہاں سنانا چاہتے ہیں وہ ہم نہیں سنتے،
اس کے علاوہ ہر چیز سنتے ہیں تو اسم ہو. من کان فی ہذہ اسم فہو فی الآخرۃ اسم. وہ آخرت میں بھی ایسا ہی ہے. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، یہی گمراہ ہیں. ہم گمراہی کا لفظ آتے ہی بدکاروں کی طرف ہمارا ذہن چلا جاتا ہے. کون ہے اس وقت؟ جو بائیڈن بہت بڑا بدکار ہے، دہشت گرد بہت بڑے بدکار ہیں، یہ گمراہ لوگ یہ ہیں. باقی جو یہ کام نہیں کرتے، قتل و غارت نہیں کرتے، چوریاں ڈکیتیاں نہیں کرتے، وہ کیسے نیک لوگ؟ نہ، وہ تو ہدایت پر ہیں. وہ آخر نظر تو ان کو بھی کچھ نہیں آتا، ان کی زبان سے بھی کوئی حق کا قول جاری نہیں ہوتا، وہ بھی ہدایت کا کوئی لفظ نہیں سنتے. وہ بھی ایسے ہی ہیں، نیک ہیں، وہ برے ہیں، یہ نیک ہیں، لیکن ضلالت میں دونوں شریک ہیں. یعنی ایک برا آدمی بھی گاڑی لے کے گھوم رہا ہے، موٹر سائیکل لے کے، اس کو سڑک نہیں معلوم، ایڈریس نہیں پتا. ایک نیک آدمی بھی گاڑی پہ گھوم رہا ہے، اس کو بھی ایڈریس نہیں ملتا. خوب کیا فرق ہے نیک اور بد میں؟ کوئی فرق نہیں ہے، چونکہ دونوں کو سڑک نہیں پتا، دونوں کو ایڈریس نہیں پتا. ضلالت برائی کو نہیں کہتے، ضلالت لا علمی، حیرت، بے ارادہ ہونا، اور بلا تصمیم، بلا فیصلہ اور بلا اقدام زندگی. بھلے چرتے ہو تم، بولتے ہو تم، شور مچاتے ہو تم، گالیاں بکتے ہو تم، ہر چیز کرتے ہو تم، اس کا دلیل نہیں ہے کہ تمہاری زبانیں ہیں. تم ابکم ہو. جس زبان پہ اللہ کا دین جاری نہیں ہوتا وہ ابکم ہے. جس کان میں اللہ کا دین نہیں پڑتا وہ اسم ہے، گنگا بہرا ہے. اور جس آنکھ کو حق نظر نہیں آتا وہ اندھی ہے. اس سے پہلی آیت میں ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. یوم ندعو، ایک دن ایسا آنے والا ہے تمہیں اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ہر ایک کو. یوم ندعو کل اناس، وہ دن جس میں ہر انسان کو بلایا جائے گا، اٹھایا جائے گا، پکارا جائے گا اپنے امام کے ساتھ. کس امام کے ساتھ؟ یعنی پیشوا کے ساتھ، جس کے پیچھے چل کر تم نے زندگی گزاری ہے، وہ تمہارا امام ہے. نہ وہ جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے یا تمہاری تقریروں میں اور سٹیجوں پہ جس کی امامت کا ذکر ہوتا ہے، وہ نہیں ہے تمہارا امام. تمہارا امام وہ ہے جس کے پیچھے تم چل رہے ہو، جس کے کہنے پہ عمل کرتے ہو، جس کے اشاروں پہ تم حرکت کرتے ہو، وہ تمہارا امام ہے. کس کے کہنے پر آپ مثلا تعلیم حاصل کر رہے ہو، وہی تمہارا امام ہے. کون سی تعلیم حاصل کر رہے ہو؟ جس نے تمہیں اس راہ پہ ڈالا ہے وہی تمہارا امام ہے. کیسی زندگی گزار رہے ہو؟ جس نے تمہیں اس راہ پہ ڈالا ہے وہی تمہارا امام ہے. تعریفیں بے شک کسی کی بھی کرو، جس کی تعریفیں انسان کرتا ہے وہ امام نہیں ہے. جس کا تذکرہ انسان کرتا ہے وہ امام نہیں ہے. امام وہ ہے جس کے پیچھے انسان چلتا ہے. قیامت میں کس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے؟ نہ علم کلام میں جس کی امامت کا ذکر ہے اور مجلسوں میں جس کی امامت کا ذکر ہے. قیامت میں اس امام کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جس کے پیچھے چل رہے ہو، جس کی پارٹی میں ہو، جس کی جماعت میں ہو، جس کی پیروی کر رہے ہو، جس سے تمہارا حلیہ ملتا ہے، جس کی اقتداء کر رہے ہو، وہ تمہارا امام ہے. اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. وہ امام کدھر جائے گا آپ بھی ادھر ہی جاؤ گے. سب انسانوں کا قانون یہ ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جو اپنی کتاب دائیں ہاتھ میں لائے گا، نامہ عمل، فاولئک یقرؤون کتابہم، خوب یہ وہاں پر اپنی کتاب پڑھیں گے بھی. دائیں ہاتھ میں کتاب لائیں گے، نامہ عمل، اور پھر اسے پڑھیں گے بھی وہاں پر، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام حق کی پیروی کی ہے اور اپنی کتاب دائیں ہاتھ میں. یہ محاورہ ہے، وہاں پر کوئی کتاب بھی نہیں ہوگی آپ کی چھپی ہوئی ان کتابوں کی طرح. اس طرح کی کوئی کتاب نہیں ہوگی، نہ کاغذ ہوگا، نہ قلم ہوگا، نہ پیپر ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے. کتاب جس میں کچھ لکھا جائے اس کو کتاب کہتے ہیں، کاغذ کو نہیں کہتے. یہ کتاب کا مصداق ہے، یہ کتاب کا معنی نہیں ہے. یہ پہلے کئی دفعہ تشریح کی ہے
طلاب کے لیے بھی اور مومنین کے لیے کہ الفاظ معانی پر دلالت کرتے ہیں، مصادیق پہ نہیں کرتے. الفاظ معانی کے لیے آئے. معانی یہ معنی نہیں ہے کتاب کا، یہ مصداق ہے کتاب کا. جس میں لکھا جائے مکتوب ہو وہ کتاب ہے. مکتوب ایک طریقہ پین سے، روشنائی سے، جوہر سے لکھنا، یہ ایک طریقہ ہے. لیکن ہر کتابت ایسے تو نہیں. آپ نے پتھروں میں دیکھا ہے لکھائی کی ہوئی ہے، وہ بھی ایک لکھائی ہے. اور دلوں پر جو لکھائی ہے، نفس پر جو لکھائی ہے، یہ بھی لکھائی ہے. جہاں پر جیسے کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے یہ لکھائی ہے، یہ کتابت ہے اللہ تعالیٰ کی. کتب اللہ ہو، یہ لکھ دیا ہے اللہ نے، مقرر کر دیا اللہ نے، ثابت کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ کتاب ہے. جو بھی اپنی کتاب دائیں ہاتھ میں لائے گا، یعنی جس کی کتاب یمن والی ہوگی. سب کی کتاب یمن والی نہیں ہے، کچھ کی کتاب ایسی ہے جس میں شوم ہے. شوم کتابیں لائیں گے، یعنی ساری تحریر، ساری زندگی، ساری کاروائی ہی شوم اور گندی اور غلط. یہ جہنم کا ٹھکانہ ہے. اور وہ جو اصحاب یمین ہیں ان پر ظلم نہیں ہوگا. لیکن یہ سب اپنے اماموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اپنے پیشواؤں کے ساتھ. آپ زندگی جس کے ساتھ گزاری ہے، چودھری کے ساتھ چودھری تمہارا امام ہے، کسی پیر کے ساتھ پیر تمہارا امام ہے، کسی سیاستدان کے ساتھ سیاستدان تمہارا امام ہے، کسی نواب کے ساتھ وہ نواب تمہارا امام ہے، کسی مولوی کے ساتھ، اگر مولوی کے کہنے پہ ساری زندگی گزاری ہے، یہ مولوی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، یہی تمہارا امام ہے. اگر کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ، کسی مذہبی پیشوا کے ساتھ زندگی گزاری ہے، وہی تمہارا امام ہے، اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ. اور اس سمیت دیکھا جائے گا کہ کتابت کیا ہے، زندگی کی کارکردگی، کاروائی دکھائیں. کارکردگی تو شوم ہے ساری. کارکردگی میں کوئی یمن، کوئی اچھائی نظر نہیں آتی ہے. اس کے بعد یہ آیہ کریمہ ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا. یہ اضل سبیل ہیں. حیرت میں گنگے، بہرے اور اندھے بے شک نیک لوگ ہوں، بلکہ نیکوں کو زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے، حیرت میں زیادہ ہوتے ہیں. آپ مردم شماری کر لیں، سروے کر لیں، نیک لوگوں سے پوچھ لیں، نہ راستے کا پتہ ہے، نہ رہبر کا پتہ ہے، نہ مقصد کا پتہ ہے. بھیڑ چال کے تحت جا رہے ہیں اور حیران ہے، سرگردان ہے، جانا کدھر ہے معلوم نہیں ہے. یہ ضلالت کا راستہ ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے قرآن کی ہدایت کو سمجھنے کے لیے، اور خداوند تبارک و تعالی ہمیں روشنی دے، علم دے، آگاہی دے، یقین عطا کرے اور عزم و ارادہ کی توفیق دے. اس ضلالت سے خود بھی نکلیں اور اپنی قوم کو اور موجودہ نسل کو بھی اس ضلالت سے نکالیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام و فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وسبطی الرحمہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ
ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والحجة بن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عبادہ وامناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر زندگی قائم کریں۔ تقوی حیات انسانی کی حفاظت کی تدبیر ہے، اور اس تدبیر کو نافذ کرنے اور عملی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے۔ اس اہتمام کا ایک اہم حصہ اور بڑا رکن روز جمعہ اور صلاۃ الجمعہ ہے۔ روز جمعہ و صلاۃ الجمعہ یہ دونوں ظرف اور مظروف، یعنی یہ دن بھی اور اس دن کے اندر مقرر فریضہ مومنین کی بے رغبتی کا شکار ہوئے ہیں، اور روز جمعہ جیسی فرصت سے مومنین فائدہ کم اٹھاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بنیادی مقصد کے حصول کے لیے مقرر فرمایا ہے جس کا نام تقوی ہے۔ نماز جمعہ کے متعلق شبہات قائم کیے گئے ہیں، جن شبہات کے نتیجے میں اس متأخر زمانے میں علماء بھی اور عوام بھی بے رغبتی کا شکار ہوئے ہیں اور جمعہ سے دور ہوئے ہیں کہ جمعہ آیا غیبت کبریٰ کے زمانے میں واجب ہے یا نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ واجب ہے، جیسے شہید ثانی فرماتے ہیں کہ واجب ہے، جس طرح پہلے غیبت کبریٰ سے پہلے واجب تھا، غیبت کبریٰ کے دوران بھی واجب ہے اور غیبت کبریٰ کے بعد ظہور میں بھی واجب ہے۔ کسی بھی عبادت میں کوئی فرق نہیں پڑتا زمانے کے لحاظ سے، جمعے کے علاوہ کسی اور عبادت میں ایسا شک و شبہ کیا بھی نہیں گیا، جیسے روزہ ہے، نماز یومیہ ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، ان کو غیبت کبریٰ سے مشروط نہیں کیا گیا یا غیبت کبریٰ میں انہیں نفی نہیں کی گئی، جبکہ وہ اولا ہیں نفی کے ساتھ۔ اگر دیکھا جائے تو مالی حساب کتاب خمس، اگر امام کی غیبت میں کوئی چیز ناجائز ہونی چاہیے تھی تو وہ خمس لینا ہے، لیکن خمس لینا اتنا تاکیدی ہے، اتنا مؤکد ہے کہ ہر چیز پر برتری گویا خمس لے گیا ہے۔ بلکہ ابھی علماء جب درس خارج دیتے ہیں تو پہلے کتاب خمس پر درس خارج دیتے ہیں اکثر، باقی درس خارج کتابوں پہ بعد میں دیتے ہیں، پہلے کتاب الخمس پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اتنی تاکید ہے اس کے اوپر۔ جبکہ خمس کا نام ہی مال امام ہے، قرآن بھی اس کو امام کا مال کہتا ہے، رسول کا اور امام کا مال ہے۔ امام کا مال امام کی غیبت میں جائز ہے، جمعہ جائز نہیں۔ یہ شبہ ڈالا گیا ہے، اور کب ڈالا گیا ہے؟ یہ شبہ تیسری صدی میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور ائمہ اطہار کے زمانے کے بعد تیسری صدی میں اہل سنت نے یہ موضوع چھیڑا ہے۔ اس سے پہلے نہ اہل سنت میں تھا نہ شیعہ میں۔ 300 سال تک جمعہ واجب تھا، مطلقہ واجب ہے، عینی و تعینی۔ لیکن 300 سال بعد جب فقہات کے اندر تنوع آیا، مختلف فقہا اور مکاتب پیدا ہوئے، ایک ہی زمانے میں 20 فقی پیدا ہوئے اور ان میں آپس میں اجتہادی اور فقہی اختلاف تھا، ان میں سے بعض نے یہ موضوع چھیڑا ہے کہ نماز جمعہ تو سلطان کی اجازت سے برپا ہوتا ہے۔ وہ جو سلاطین کے قریب تھے، جن کو سلاطین کی قربت حاصل تھی، بنو امیہ اور بنو عباس کی، انہوں نے یہ فتویٰ دیا
کہ نماز جمعہ تو سلاطین کی اجازت سے ہو سکتا ہے، جو لوگ سلاطین کی اجازت کے بغیر برپا کریں ان کا جمعہ باطل ہے۔ یہ اہل سنت کے بعض مکاتب میں یہ رائے 3 صدی ہجری میں ظاہر کی گئی، اور اس کے بعد 4 صدی ہجری کے آخر میں یا 5ویں میں شیعہ میں یہ بات چھڑی، چونکہ اہل سنت میں تو سلطان کے اذن سے مسلم چیز ہو گئی، یعنی اس مکتب کے پیروکار، نہ تمام اہل سنت۔ ابھی شہید ثانی نے ذکر کیا ہے کہ حنبلی فقہ اور مالکی اور شافعی یہ سلطان کی اجازت سے مشروط نہیں سمجھتے، فقط حنفی سمجھتے ہیں۔ حنفیوں میں بھی سارے حنفی نہیں، ایک طائفہ فقہائے حنفیت کا وہ نماز جمعہ کو مشروط سمجھتا ہے اذن سلطان سے، باقی تمام فقہا نہیں سمجھتے، وہ بغیر اذن سلطان کے وہ کہتے ہیں مطلقہ واجب ہے، چونکہ نہ قرآن میں اذن سلطان آیا ہے، نہ رسول اللہ نے بیان کیا، نہ روایت میں ہے، نہ اصحاب نے، نہ اہل بیت نے، کسی نے اذن سلطان کا نام ہی نہیں لیا، تو ہم کیسے مشروط کر دیں؟ ان فقہا نے جنہوں نے اذن سلطان شرط قرار دیا، انہوں نے بھی کوئی دلیل، روایت یا آیت سے استدلال نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود کہہ دیا کہ یہ آیت اور حدیث کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک استحسان کیا انہوں نے، جو ان کے مذہب کا ایک منبع ہے، اجتہاد کا ایک طریقہ ہے استحسان۔ کسی اور وقت اس کی وضاحت کروں گا۔ باقی فقہائے اہل سنت نے نہیں رکھا۔ 4 صدی کے اواخر میں اور 5ویں صدی میں شیعہ فقی سے یہ سوال کیا گیا، جب لوگوں نے اپنے علاقوں میں میاں فارقیات کے لوگوں نے، شیعوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو اذن سلطان کی بات کرتے ہیں، تو ہم بھی پوچھ لیں اپنے مولانا سے کہ اذن سلطان ہمارے ہاں شیعوں میں بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو انہوں نے مسئلہ لکھ بھیجا سید مرتضیٰ علم الہدیٰ رضوان اللہ تعالی علیہ کو، جو اس زمانے کے مرجع تقلید تھے، کہ آپ بتائیے کہ اذن سلطان ہمارے ہاں بھی ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے ایک جواب دیا جس سے ظاہر یہ لگتا تھا کہ اذن سلطان شرط ہے۔ شہید نے وہ مسئلہ ذکر کر کے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ سید مرتضیٰ نے بھی آیت اور روایت سے استدلال نہیں کیا، بلکہ یہ کہہ دیا کہ نماز جمعہ، کامل نماز جمعہ، زیادہ اجر والا نماز جمعہ، زیادہ جو ثواب والا نماز جمعہ ہے وہ ہے جس میں اذن سلطان ہو۔ اب ذرا شیعوں کے یہاں سلطان وہ نہیں ہے جو اہل سنت جس کو سلطان کہتے ہیں، اہل سنت کے یہاں سلطان جو بھی حکومت میں وہ سلطان ہے، اچھا ہے برا ہے، ان کے فتاویٰ ہیں کہ وہ اس کی اذن جو شرط سمجھتے ہیں، برا بھی ہے ظالم بھی ہے تو اس کا اذن ضروری ہے۔ شیعہ تو سلطان کی اذن کی نہیں بات کرتے، لہٰذا سید مرتضیٰ نے دونوں اصطلاحیں استعمال کر دی ہیں، سلطان بھی اور امام بھی۔ چونکہ شیعوں کے نزدیک سلطان تو نہیں قابل قبول لیکن امام ہیں، تو انہوں نے سلطان والی بات امام کی طرف موڑ دی کہ امام کی اذن شرط ہے، سلطان کا اذن اتنا ضروری نہیں ہے۔ ایک کتاب میں سلطان اور امام دونوں لکھا، ایک کتاب میں فقط ایک جگہ پر امام کا ذکر کیا۔ خب یہ شہید نے بیان کر دیا کہ سید مرتضیٰ کے فتویٰ سے، چونکہ سید مرتضیٰ کا فتویٰ ہے، آیت اور روایت نہیں ہے، اور وہ بھی اذن امام کے وجوب کا نہیں ہے، بلکہ اس وقت اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ اگر اذن امام ہو تو جمعہ کا اجر زیادہ ہو جاتا ہے، کمال ہو جاتا ہے، اس کے اندر کمال آ جاتا ہے۔ لیکن 2 فقی ایسے ہیں شیعہ کے پرانے قدماء میں سے جنہوں نے 2 ٹوک کہا ہے، وہاں کوئی انہوں نے گنجائش ہی نہیں چھوڑی توجیہ کرنے کی، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں اذن امام شرط ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں نماز جمعہ پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے اور معصیت ہے، جو پڑھے گا اس کو ثواب کے بجائے کباب ہوگا، الٹا اس کا عذاب ہوگا اس کو۔ یہ کون ہیں؟ یہ 2 بزرگوار، ایک کا نام ہے سلار دیلمی رحمت اللہ علیہ، اور دوسرے ہیں ابن ادریس حلی رضوان اللہ علیہ۔ یہ 2 بہت معروف معرکۃ الاراء فقہائے امامیہ میں سے، قدماء میں سے۔ سالار دیلمی یہ سید مرتضیٰ کے شاگردوں میں سے ہیں، اور بہت ہی ٹھوس فقی، بڑے عالم فاضل ادیب اپنے زمانے کے، اور یہ بڑے بڑے ادیب نحوی
صرفی ان کے شاگردوں میں سے ہیں، جن کی کتابیں ہیں آج لوگ پڑھتے ہیں، نحو کی کتابیں جن کو امام النحو کہا جاتا ہے، وہ سلار دیلمی کے شاگردوں میں سے ہیں، ان کے پاس پڑھے ہوئے ہیں، اور یہ معروف تھے۔ ان کا اصل شہرت فقاہت نہیں تھی، ان کی شہرت نحو میں تھی کہ نحو کے امام ہیں یہ، اور ایسا ہی تھا، بہت پختہ نحوی اور ادیب تھے یہ۔ سید مرتضیٰ کے شاگردوں میں سے تھے، اور علم و فضل میں ان کا بہت کمال تھا، دسترس تھی۔ جناب سید مرتضیٰ ان کو مختلف علاقوں میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے تھے، بلکہ میں یوں کہوں کہ اس زمانے میں ولایت فقی قائم کرنا بغیر حکومت کے، ولایت فقی سلار دیلمی نے قائم کی، سید مرتضیٰ کے شاگرد نے۔ یہ باقاعدہ تمام امور جو ایک فقی کے تھے اختیار میں، یہ جا کر شیعہ بستیوں میں کوئی بھی کیس لے کر عدالت میں نہیں جاتا تھا، بنو عباس کی عدالت میں، سب سلار دیلمی کی عدالت میں آتے تھے۔ ہر جھگڑا، ہر مسئلہ، ہر نکاح، ہر طلاق، لین دین، معاملات، سب انہوں نے تعلیم دی تھی، تعلیم یافتہ شیعہ تھے۔ ذرا جب فقہا قوم کے رہنما بنے تو پھر اسی طرح کی قوم بنتی ہے کہ وہ ہر مسئلے میں فقی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایک ہماری قوم ہے جو ہر مسئلے میں فقی پر لان تان کرتے ہیں اور جہلا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ پاکستان تاریخی قوم ہے پاکستانی کہ جو ہر مسئلے میں جہلا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سید مرتضیٰ کے زمانے میں انہوں نے قوم کی تربیت کی تھی، ابھی یہ ذاکر خطیب پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت، فقہا تھے، علماء تھے، ان کے شاگرد تھے، اور یہ تبلیغ دین کیا کرتے تھے۔ ان میں بڑے برجستہ یہ جناب دیلمی تھے، سلار دیلمی۔ انہوں نے باقاعدہ نظام ولایت فقی قائم کیا ہوا تھا اپنے عصر میں، زمانے میں، مختلف دیہاتوں میں، قریوں میں، شہروں میں، جہاں جہاں شیعہ آبادی تھی، تو انہوں نے ضرورت ہی نہیں ان کو محسوس ہونے دی شیعوں کو کہ یہ حکام جور کی طرف جائیں اور رجوع کریں۔ ان کی ہر ضرورت یہ پوری کرتے تھے، ہر دینی ضرورت اور ہر سماجی ضرورت یہ فقی بزرگوار پوری کرتے تھے۔ انہوں نے یہ فتویٰ دیا واضح طور پر کہ امام کا اذن شرط ہے، اور غیبت کبریٰ میں چونکہ امام کا اذن نہیں ہے، تو اذن امام نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب واجب تخیری ہو گیا ہے، سرے سے نماز جمعہ جائز ہی نہیں ہے پڑھنا، چونکہ شرط نہیں ہے۔ شرط اذن امام ہے، اذن امام نہیں ہے بس مشروط بھی نہیں ہے، جب شرط نہیں ہے تو مشروط بھی نہیں ہے۔ اور یہ فقہی لحاظ سے ٹیکنیکلی یہ بات درست ہے۔ وہ قول جس پر کوئی دلیل نہیں ہے وہ وجوب تخییری کا قول ہے۔ شہید ثانی فرمائیں گے کہ اگر اذن امام شرط ہے تو پھر غیبت کبریٰ کے زمانے میں نماز جمعہ واجب تخییری نہیں ہوتا، پھر ممنوع ہو جاتا ہے، ناجائز ہو جاتا ہے اگر اذن امام شرط ہے تو، اور غیبت کبریٰ میں نہیں ہے، امام بھی نہیں ہے، اذن بھی نہیں ہے، بس نماز جمعہ جائز ہی نہیں ہے۔ یہی سلار دیلمی کا فتویٰ تھا۔ یوں نہیں ہے کہ اگر اذن امام شرط نہیں ہے تو واجب تعینی اور عینی ہے، اگر اذن امام شرط ہے تو جائز ہی نہیں ہے نماز جمعہ پڑھنا، تخییری نہیں ہوتا۔ شہید اسی پر زیادہ تپتے ہیں اس بات پر کہ یہ تخییری کہاں سے نکال لیا آپ نے، یا نماز جمعہ واجب ہے یا جائز نہیں ہے۔ اگر پہلے ہم ایک دلیل میں پڑھ رہے ہیں کہ اگر جائز ہے تو واجب ہے، اگر واجب نہیں ہے تو پھر جائز بھی نہیں ہے۔ اور سلار دیلمی یہی کہہ رہے تھے کہ اگر اذن امام شرط ہے تو پھر زمانہ غیبت کبریٰ میں نماز جمعہ جائز نہیں ہے، اور وہ اسی بات کے قائل تھے۔ دوسرے بزرگوار ہیں جناب ابن ادریس حلی رحمت اللہ علیہ۔ یہ بھی بہت منفرد فقی ہیں تشیع کی تاریخ میں، بلکہ اسلام کی تاریخ میں۔ ابن ادریس ایک قول کے مطابق شیخ طوسی کے نواسے ہیں۔ شیخ طوسی جو مدون علوم تشیع ہیں، امامت کی فقہ امامیہ اور فقہ جعفریہ کو منظم کرنے والے شیخ طوسی ہیں، اجتہاد کی بنیاد ڈالنے والے شیخ طوسی ہیں، یعنی اس کو اصولوں پر
مبتنی کرنے والے شیخ طوسی بہت عظیم الشان انسان ہیں. شیخ طوسی کے بعد تقریباً 200 سال تک شیخ طوسی کا مذہب چلتا رہا، جس طرح اہل سنت میں امام ابو حنیفہ کا مذہب ابھی تک چل رہا ہے. وہ 3 صدی میں تھے اور ابھی تک انہی کا مذہب چل رہا ہے 1100-1200 سال سے. اور اہل سنت میں امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں یا امام شافعی کے مقابلے میں یا امام حنبل کے مقابلے میں یا امام مالک کے مقابلے میں اجتہاد کرنا اجازت نہیں ہے. یہ کیفیت جو اہل سنت میں یہ شیعوں میں بن گئی تھی شیخ طوسی کے مقابلے میں، کہ شیخ طوسی کو یہی درجہ مل گیا تھا جو اہل سنت میں امام ابو حنیفہ کا ہے، کہ جب انہوں نے آخری اجتہاد کر دیا ہے، آخری بات کر دی ہے، شیخ طوسی کی رائے پر ہی اب باقی علماء عمل کریں. اور 200 سال تک ایسے ہی ہوتا رہا. مجتہدین پیدا ہوئے لیکن وہ شیخ طوسی کی رائے کے خلاف فتویٰ نہیں دیتے تھے، شیخ طوسی کے خلاف اجتہاد نہیں کرتے تھے، ان کی رائے کے خلاف. پہلی شخصیت ابن ادریس آئے، انہوں نے آ کر یہ ریت اور یہ روایت توڑی کہ یہ کیا مبنا آپ نے نکال دیا ہے. شیخ طوسی ان کے نانا ہیں، ظاہر باقیوں سے زیادہ ان کا تعلق ہے، نانا نواسے کو نانا کا زیادہ پاس ہے، احترام ہے. لیکن نواسے نے آ کر نانا کا احترام رکھتے ہوئے یہ کہا کہ یہ کہ آپ شیخ طوسی کے مذہب پر ڈٹ جائیں اور اجتہاد نہ کریں اور ہر زمانے کا فقی نئے سرے سے دین کو نہ سمجھے، یہ غلط کام ہے. اور اس پر جناب ابن ادریس کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑا، تہمتیں، تان، تشنیع، برا بھلا، فوش، بدکاری، ہر کام نسبت دی انہوں نے سید جناب ابن ادریس کی طرف، ابن ادریس سے ہلی کی طرف انہوں نے. جبکہ اتنے مضبوط اور مستحکم فقی ہیں، اور ان کے جو کمال تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے تمام اجتہاد نئے سرے سے، شیخ طوسی کی رائے اپنی جگہ محترم، لیکن انہوں نے کہا میں نئے سرے سے جائزہ لوں گا ہر فتویٰ کا. اور ایسا ہی ہوا، پھر انہوں نے نئے سرے سے جائزہ لے کر بہت سارے موارد میں شیخ طوسی کے رائے کے خلاف فتویٰ دیا. خوب لوگ ایک جو مقلد قسم کے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے بڑی فضا بنائی ابن ادریس کے لیے. ابن ادریس جوانی میں وفات پا گئے تھے، اور ان کی موت کا سبب بھی یہی قرار دیتے ہیں کہ چونکہ یہ بزرگوں کے احترام نہیں کرتے تھے، بزرگوں کی رائے کا احترام نہیں کرتے تھے، اپنا اجتہاد کرتے تھے، اس لیے جلدی موت ہو جاتی ہے. اور یہ ایک قسم کا ہوا بن گیا تشیع میں کہ جو بھی بزرگوں کے فتویٰ کے خلاف فتویٰ دے گا جوانی میں مر جائے گا. یہ حوزات علمیہ میں مسلم ہے، ابھی بھی ہے، ابھی بھی ڈرتے ہیں بزرگان کے فتویٰ کے سے ہٹ کر فتویٰ دینا. شیعہ فقہا بہت ڈرتے ہیں اس سے کہ جوانی میں مر جائیں گے. 90 سال میں بھی ڈرتے ہیں، 90 سال میں بھی کہتے ہیں جوانی میں مر جائیں گے. بھائی اب تو جوانی گزر گئی، یہ 90 سال میں ہو گئے ہیں، اب تو فوت ہونا ہی ہونا ہے. تو آپ کوئی نیا اجتہاد کر کے دکھاؤ، کوئی نئی رائے دے کے دکھاؤ دلیل کے مطابق، قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق. باہر کے بہت ہی انقلابی نوعیت کے فقی ہیں جناب ابن ادریس، اور بہت ہی بے باک اور دو ٹوک بات کرنے والے، جنہوں نے ایک طرح سے کہیں کہ بہت بڑا احسان کیا ہے علم پر، فقہ پر، تشیع پر، کہ انہیں مقلد محض ہونے سے بچا لیا ہے. اجتہاد کو نئے سرے سے دروازہ کھولا، زندہ کیا، اور قربانی دی، اپنی شخصیت کی، اپنی عزت کی، اپنی حیثیت کی قربانی دی. سید جناب ابن ادریس کے خلاف تاریخ میں پڑھیں کیا کیا ناروا تہمتیں اور کیا حالت ہوتی رہی. آج کا سوشل میڈیا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. جو اس زمانے میں ابن ادریس لی اس آیت اللہ العظمیٰ کے خلاف جتنا پروپیگنڈا کیا گیا، آج کا سوشل میڈیا یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. جو انہوں نے حشر کیا اس زمانے میں، یعنی یہ 7ویں-6ٹھی ہجری کے ہیں ابن ادریس. 6ٹھی ہجری میں، 7ویں ہجری میں آ کر انہوں نے بھی صلاح دیلمی کے فتویٰ کو اقرار کیا اور کہا کہ غیرت کبریٰ کے زمانے میں نماز جمعہ جائز نہیں ہے. یہ نہیں کہا انشاءاللہ تخیری ماننا نہیں ہے، یہی سے بھی تخیری نکلتا ہے، واجب نہیں ہے.
نہیں کر رہے تھے. ابن ادریس کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے شیخ طوسی کی بے احترامی کی ہے، لیکن کسی کتاب میں ایسا حوالہ موجود نہیں ہے کہ انہوں نے شیخ طوسی کی بے احترامی کی ہو. جہاں بھی شیخ طوسی کا نام لکھا ہے، رحمت اللہ علیہ کہا ہے، رضوان اللہ کہا ہے، قدس سرہ کہا ہے، اور پھر خود نواسے ہیں ان کے، وہ نانا ہیں ان کے. یہ کیسے ممکن ہے کہ پڑھ لکھ کے نانا کی توہین شروع کر دیں؟ لیکن ان کی رائے کے ساتھ ضرور اختلاف کیا ہے. رائے کے ساتھ اختلاف کرنا شخصیت کی توہین نہیں ہوتا، بلکہ ابھی رہبر معظم کے کئی فتاویٰ ہیں جو امام خمینی کے فتویٰ سے ہٹ کر ہیں. امام خمینی اور فتویٰ رکھتے ہیں، رہبر معظم اور فتویٰ دیتے ہیں، تو یہ بے احترامی تو نہیں ہے. اسی طرح اور بہت سارے فقہا ہیں اپنے استادوں کے فتویٰ کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں نہایت احترام رکھتے ہوئے. فتویٰ میں یا اجتہاد میں یا رائے میں اختلاف رائے پیدا کرنا یہ توہین نہیں ہے. یہ پاکستان میں توہین ہو جاتی ہے، باقی علمی دنیا میں نہیں ہوتی، بلکہ سراہتے ہیں. خود اساتید خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا شاگرد اس قابل ہو گیا ہے کہ استاد کی رائے کو نقد کر سکتا ہے یا استاد کی رائے سے ہٹ کر دلیل سے استنباط کر سکتا ہے. وہ استاد ان کو جائزہ دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں. یہ وہ زمانہ تھا، اس زمانے میں علماء اس کو پسند کرتے تھے. لیکن جو مقلدین بن جاتے ہیں، جماعت بن جاتی ہے اندھے بھیڑ چال، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے. شہید فرماتے ہیں کہ نعم صرح بہ تلمیذہ سلار. سید مرتضیٰ کے فتویٰ سے شرط ثابت نہیں ہوتی اذن امام کی، لیکن ان کے شاگرد سلار دیلمی نے انہوں نے صراحت سے کہا ہے کہ اذن امام شرط ہے. وَبَعْدَهُ ابن ادریس، اور ان کے بعد ابن ادریس ہلی ہیں، انہوں نے بھی صراحت سے یہ کہا ہے. فَهَذَانِ الرَّجُلَانِ عُمْدَةُ الْقَوْلِ بِسُقُوطِهَا حَالَ الْغَیبَةِ. یہ دو تنہا شخصیات ہیں پوری تاریخ تشیع میں جو مصر ہیں کہ نماز جمعہ مشروط ہے اذن امام کے ساتھ. ان سے پہلے والے بھی نہیں کہتے، ان کے بعد والے بھی نہیں کہتے. دو بندے ہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں کہ اذن امام شرط ہے. اور یہ بھی کیوں؟ چونکہ اہل سنت پہلے اذن سلطان قرار دے آئے تھے. اب ظاہر ہے جب اہل سنت سلطان کی شرط رکھیں گے تو پھر سلطان کے مقابلے میں امام لانا تو ضروری ہو جاتا ہے ان کے لیے کہ آپ اگر سلطان رکھتے ہو تو ہم امام رکھتے ہیں. تو یہ امام کو شرط قرار دیا انہوں نے. دلیل کوئی نہیں پیش کی کہ دلیل اب آتے ہیں. دلیل ایسی روایات ہیں جو امام کا لفظ ہے، پہلے بھی گزری ہیں، ان میں امام کا لفظ ہے، اسی کو پھر تطبیق کر دیا کہ اذن امام شرط ہے. وہ امام جماعت کی بات ہو رہی ہے، نہ امام معصوم کی. روایات میں امام کا ذکر ہے لیکن مراد امام جماعت ہے، یعنی نماز جمعہ جماعت کے ساتھ ہوگا، امام کے پیچھے ہوگا، تنہا نہیں ہو سکتی نماز جمعہ. وَرُبَّمَا مَالَ الْعَلَّامَہ، شہید فرماتے ہیں کہ علامہ ہلی یہ بھی بعض اپنی کتابوں میں مائل ہوئے ہیں فی بعض کتبہ الی ھذا القول، یعنی اپنی بعض کتابوں میں اس قول کو ذکر کیا ہے کہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں اذن امام شرط ہے. لیکنہ صرح بخلافہ فی غیرہ خصوصاً المختلف. مختلف ایک کتاب ہے علامہ ہلی کی، شیخ طوسی کی کتاب ہے خلاف. شیعہ سنی دونوں
کا موازنہ ہے اس کے اندر، یا جہاں پر شیعہ اور سنی میں اختلاف ہے وہ کتاب شیخ طوسی نے لکھی ہے، علامہ ہلی نے بھی لکھی ہے. علامہ ہلی کی کتاب کا نام ہے مختلف، اس میں انہوں نے انکار کیا. وَهُوَ آخِرُ مَا صَنَّفَهُ مِنَ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ، یہ علامہ ہلی کی آخری کتاب ہے اور اس میں انہوں نے اذن امام کو شرط نہیں رکھا. فی هذا الباب ولا يخفى عليك حال قول يختص من بین المسلمین بهذین الرجلین. شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اب آپ خود فیصلہ کر لو، تمام مسلمین میں تاریخ اسلامی میں دو بندے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں نماز جمعہ جائز نہیں ہے چونکہ مشروط ہے امام کے ساتھ. صرف دو بندے، ان دو بندوں کے مذہب کو ساری قوم پر ٹھونسنا یہ تو نہیں ہے درست. باقی سارے مسلمین کا کہنا ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے، جس طرح رسول اللہ کے زمانے میں، ائمہ کے زمانے میں، غیبت کے زمانے میں اور ظہور کے زمانے میں. ولا يخفى عليك حال قول يختص، اب آپ نے فرمایا، شہید فرماتے مخفی نہیں ہے، اب تو واضح ہو گئی بات کہ تمام مسلمین کے اندر فقط یہ قول جو صرف دو بندوں کے ساتھ بہذین الرجلین، سلار دیلمی اور ابن ادریس رضوان اللہ تعالی علیہما، ان دونوں کے ساتھ مختص ہے یہ قول. مع معارضۃ الکتاب، اور دوسرا یہ کہ یہ قول کتاب خدا کے بھی خلاف ہے. والسنت لہما علی الوجہ الذی بیناہ، سنت و اہل بیت کے بھی خلاف ہے، روایات کے بھی خلاف ہے. لہذا ایک تو قول شاذ ہے، دو بندوں نے کہا ہے، دوسرا کتاب و سنت کے خلاف ہے، اس وجہ سے اس قول کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے. وقد ظہر بذلك ضعف القول بسقوطها حال الغیبت مطلقہ بل بطلانہ، پس اس سے ظاہر ہو گیا کہ وہ قول کہ نماز جمعہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں بالکل ساقط ہے، واجب نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ قول باطل ہے، وہ قول درست نہیں ہے. وبقي الکلام مع القول الثانی الذي يشترط في جوازها الفقی، ایک قول رہ گیا ہے کہ بعضوں نے یہ کہا تھا کہ فقی کی اجازت شرط ہے غیبت کبریٰ کے زمانے میں. وما ذکرناہ من الادلۃ کاف فی ضعف القولین معا، شہید فرماتے ہیں کہ جب اذن امام والے قول کو ہم نے ثابت کر دیا کہ اس کا کوئی دلیل ثبوت نہیں ہے تو اذن فقی خود ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ کہا گیا ہے لہذا ہم اس کو بھی جائزہ لیتے ہیں. ولیکن تحقیق المقام یتوقف علی تخصیص آب الکلام فلنشرع الآن فیہ بمشیۃ اللہ تعالی، اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ فقی کا اذن شرط ہے غیبت کبریٰ کے زمانے میں جمعہ کے لیے. اب اس کو بھی ہم واضح کر دیں گے کہ اس کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. بس شہید نے یہ ثابت کیا ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے، ہر زمانے میں مطلقہ ایک ہی طرز پر واجب ہے، فرق نہیں پڑتا غیبت اور غیر غیبت کے زمانے کا. اور یہ دو بندے تھے جنہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا اور اس فتوے کو مشہور کا فتویٰ قرار دیا گیا، جس سے بعض کے فقہا احتراماً وجوب تخیری کی طرف چلے گئے ہیں. بس ابھی جاری ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے دین کو سمجھنے کے لیے، شعار دینی قائم کرنے کے لیے اور ان شعار پر عمل کرنے کے لیے. خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں پروردگار جو مومنین دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرمائے، جو مریض ہیں انہیں خدا شفائے کاملہ عطا فرمائے. ہمارے عزیز حسنین، ان کی زوجہ محترمہ علیل ہیں، سب عزیزان دعا کریں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، ایمرجنسی میں ہیں اور اس وقت امید ساری دعا سے ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ اس مریضہ کو اور دیگر مرضى اسلام کو شفائے کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ